سکندرآباد کنٹونمنٹ کے فوجی عہدیداروں نے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ کو تیقن دیا کہ ترقی کے معاملے میں ریاستی حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ فوج ترقیاتی کاموں کی آسانی سے پیش رفت کے لیے GHMC، حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر محکمہ جات کے ساتھ تال میل کرے گی۔ جلد ہی مشترکہ معائنے کا کام کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں سکندرآباد کنٹونمنٹ بورڈ کے حدود کی بند سڑکوں، فوجی علاقوں سے بہنے والے بلکاپور نالے کی توسیع سے متعلق کام، سڑک بچھانے، توسیع، مہدی پٹنم میں اسکائی وے کی تعمیر، گولکنڈہ گولف کورس، ڈالر ہلز اور نیک نام پورے سے گزرنے والے لنک روڈ کو ڈیولپ کرنے جیسے امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نظام آباد میں بعض افراد ڈبل بیڈ روم مکانات کے قفل توڑ کر زبردستی طور پر اندر داخل ہو گئے۔ ضلع کے بسواپور علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس علاقے میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے باوجود ان کو الاٹ نہیں کیا گیا، جس پر زبردستی طور پر بعض افراد نے رات کو ان کا قفل توڑ دیا اور ان مکانات پر قابض ہو گئے۔ وزیر آبکاری سرینیواس گوڑ نے 11 تا 13 مارچ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں منعقدہ انٹرنیشنل ٹیکوانڈو ٹورنامنٹ میں کانسے کا تمغہ، امریکہ کے ڈالاس شہر میں 19 تا 21 مارچ منعقدہ ٹورنامنٹ میں دوسرا مقام حاصل کرنے پر حیدرآباد کی ٹیکوانڈو کھلاڑی سندھو تپسوی کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے بھدرادری کوتاگوڑم کے ٹیچر کی بیٹی سندھو کے اس کارنامے پر مبارکباد دیتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے مہیشورم کے وپرو جنرل پارک میں وپرو کنزیومر کیئر فیکٹری کا افتتاح انجام دیا۔ KT راما راؤ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ مزید ترقی کی سمت گامزن ہے۔ ریاست میں کئی سرکردہ کمپنیاں سرمایہ کاری کرنے اور یہاں پر اپنے یونٹس قائم کرنے کے لیے آگے آ رہی ہیں۔ ان کمپنیوں کو اپنے یونٹس قائم کرنے کے لیے ریاستی حکومت ممکنہ طور پر مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وپرو نے شہر کے نواحی علاقے میں مہیشورم میں تقریباً 300 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جس کی وجہ سے راست طور پر 900 افراد کو ملازمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ ان میں 90% ملازمتیں حاصل کرنے والے مقامی افراد اور مہیشورم کے ساتھ ساتھ کندوکور سے تعلق رکھنے والے شامل ہیں۔ BJP عادل آباد شکتی کمیٹی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر پارٹی لیڈر سرینیواس نے کہا کہ علاقے کے پولنگ بوتھس اور حلقوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام سے قریب تر ہوں، ساتھ ہی TRS کی غلط پالیسیوں کو عوام کے درمیان لے جائیں۔ اپل کے رکن اسمبلی سبھاش ریڈی نے دلت بندھو استفادہ کنندگان میں پروسیڈنگ لیٹرز کی تقسیم کی۔ انہوں نے بابو جگجیون رام کی جینتی کے موقع پر اپنے دفتر میں دلت بندھو اسکیم کے 60 استفادہ کنندگان میں یہ دستاویزات حوالے کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے دلت طبقے کی بہبود کے لیے دلت بندھو اسکیم کا آغاز کیا ہے، جس کی مثال ملک میں کہیں اور نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم کے بقیہ 40% استفادہ کنندگان کو ڈاکٹر BR امبیڈکر کی جینتی کے موقع پر 14 اپریل کو دستاویزات حوالے کیے جائیں گے۔ ریاست سے دھان کی خریداری میں ناکامی پر حکمراں جماعت TRS کی جانب سے نرمل میں احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی قائدین اور کارکنوں نے کندھوں پر سیاہ کھنڈوے ڈال کر مودی زیر قیادت مرکز کی NDA حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور مرکز کی دھان کی خریداری کی پالیسی کو نامناسب قرار دیا۔ انہوں نے ریاست سے تمام دھان کی خریداری کا مرکز سے مطالبہ کیا۔ مہاراشٹر کے پونے میں پولیس نے 92 تلواروں کو ضبط کر لیا۔ یہ تمام اشیاء
کوریئر پارسل کے ذریعے منگوائی گئی تھی، ان میں خنجر بھی شامل ہیں۔ پولیس نے شبے کی بنیاد پر یہ کارروائی کی۔ پولیس نے کوریئر کے پارسل کی اسکیننگ کی، جس پر یہ سارا معاملہ سامنے آیا۔ ریاستی گورنر ٹی سوندراراجن نے دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور ریاستی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اپنی بات چیت کے دوران ریاستی حکومت کی طرف سے پروٹوکول کی خلاف ورزیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ انہوں نے ویکسینیشن پروگرام کی کامیابی کے ساتھ انعقاد اور حیدرآباد تا پدوچیری راست فلائٹ شروع کرنے پر وزیراعظم سے اظہار تشکر کیا۔ ٹی سوندراراجن نے گورنر کے عہدے کی توہین کرنے کا ٹیآرایس حکومت پر الزام عائد کیا اور کہا کہ حکومت کو گورنر کا عہدہ پسند نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن گورنر کے عہدے اور دستور کا احترام کرنا بہرحال ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی اسمبلی کی کارروائی سے متعلق رپورٹ حکومت نے اب تک انہیں روانہ نہیں کی۔ گورنر نے کہا کہ چیف منسٹر اور ریاستی وزراء کے ساتھ ان کے اختلافات نہیں ہیں، وہ کھلے ذہن اور دل کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تلنگانہ اور تلنگانہ کے عوام کے لیے کام کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ گورنر نے کہا کہ ان کے دورے ورنگل اور یادادری کے موقع پر بھی کوئی سرکاری عہدیدار ان کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا۔ دھان کی خریدی سے مرکز کے انکار کے خلاف ٹیآرایس کے ارکان اسمبلی و کونسل کے علاوہ سینکڑوں پارٹی کارکنوں نے قومی شاہراہوں پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا۔ وزیر اسپورٹس سرینواس گوڑ نے ویب نگر میں راستہ روکو احتجاج کی قیادت کی۔ جن دوسری قومی شاہراہوں پر احتجاج کیا گیا ان میں پٹن چرو، نکریکل، سنگاریڈی وغیرہ شامل ہیں۔ 7 اپریل کو ٹیآرایس تمام ضلع مستقلوں پر احتجاجی دھرنا منظم کرے گی، جس میں ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی اور کونسل کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ اور پارٹی کارکن حصہ لیں گے۔ واضح ہے کہ ٹیآرایس کے ارکان پارلیمنٹ نے دھان کی خریدی کے معاملے کو لے کر منگل کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں زبردست احتجاج کیا تھا اور پھر کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اجلاس سے بائیکاٹ اور پھر پارلیمنٹ کی کارروائی سے واک آؤٹ کر گیا اور پھر پارلیمنٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف سٹی کانگریس کے کارکنوں نے ضلع کلکٹریٹ حیدرآباد پر دھرنا دیا اور ضلع کلکٹروں کی یادداشت پیش کرتے ہوئے اور برقی شرحوں میں اضافے پر شدید احتجاج کیا۔ اس پروگرام میں سٹی کانگریس کے لیڈرز، یوتھ کانگریس، مہیلا ونگ اور اقلیتی شعبے کے قائدین نے بھی حصہ لیا۔ وزیر تعلیم سبیت آنند ریڈی نے میرپیٹ میونسپل کارپوریشن کے مختلف ڈویژنوں میں پانی کی پائپ لائن کے تنصیب کے کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت میرپیٹ کی ترقی کے لیے کئی کاموں کو روبے عمل لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے میرپیٹ میں ایک تالاب بھی تعمیر کیا جائے گا۔ بی جے پی کی تاسیس کے سلسلے میں ملک پیٹ میں بی جے پی کارکنوں کی جانب سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ بی جے پی کی قومی عاملہ کے رکن اور سابق رکن اسمبلی اندر ریڈی نے پارٹی کا پرچم لہرایا اور اپنے خطاب میں بتایا کہ بی جے پی کی تاسیس کی تقاریب ریاست بھر میں 14 دن تک منائی جائیں گی۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ مرکز کی فلاحی اسکیموں اور اس سے ہونے والے فوائد سے عوام کو واقف کروائیں۔ اندر ریڈی نے کہا کہ آئندہ سال آنے والے اسمبلی کے چناؤ میں بی جے پی ریاست میں زبردست مظاہرہ کرے گی اور ملک پیٹ اسمبلی حلقے اپنی دوبارہ کامیابی درج کروائے گی۔ سٹی پولیس نے ڈیوٹی انجام دینے والے 2 پولیس والوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنے اور دھمکی دینے کے الزام میں بھولکپور کے مجلسی کارپوریٹر محمد غوث الدین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق منگل کی رات مشراباد پولیس اسٹیشن سے وابستہ 2 کانسٹیبل رات 2 بجے بھولکپور میں کھلی ریسٹورنٹ کو بند کروانے گئے تھے، جس پر وہاں محمد غوث الدین پہنچ گئے اور پولیس کے ساتھ الجھ گئے۔ انہوں نے ایک پولیس کانسٹیبل کو 100 روپے کا آدمی بھی بتایا تھا اور یہ ویڈیو کافی وائرل بھی ہوا۔ اے سی پی چکڑپلی سریدھر نے بتایا کہ غوث الدین نے نہ صرف 2 کانسٹیبلوں کو دھمکی دی بلکہ وہاں پہنچنے والے سب انسپکٹر کو بھی اپنی ڈیوٹی انجام دینے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ٹی آر ایس کے کارگزار صدر اور ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی رامارا نے وائرل ہونے والا ویڈیو ڈی جی پی کو ٹیگ کرتے ہوئے
کارپوریٹر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ کارپوریٹر کا اس قسم کا رویہ خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو ناقابل برداشت ہے. موقع میں یوتھ سروسز کی طرف سے سیتاپھل منڈی سکندرآباد کے ملٹی پرپز فنکشن ہال میں جمعرات 7 اپریل کو جاب میلے کا انعقاد عمل میں آئے گا. ڈپٹی اسپیکر پدمارا گوڑ افتتاح کریں گے. اس میلے میں 25 سے زائد کمپنیاں 2000 سے زائد مخلوع جائیدادوں کو پر کریں گی. ایل بی نگر کی ایس او ٹی نے آئی پی ایل میچز کی آن لائن بیٹنگ لینے کے ایک ریکٹ کو بے نقاب کیا ہے اور سلسلے میں 3 آرگنائزرز، ایک اکاؤنٹنٹ اور دیگر 3 افراد کو گرفتار کیا. ان کے قبضے سے 43 لاکھ روپے کی نقد رقم، ایک ماروتی کار، 2 موٹر سائیکل اور 9 موبائل فون ضبط کیے گئے. کمشنر پولیس رچاگونڈا مہیش بھگوت نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی. صدرگھاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک راؤڈی شیٹر کے حملے میں ایک شخص زخمی ہو گیا. بتایا جاتا ہے کہ زخمی شخص توکل پانشاہ پر کھڑا تھا کہ وہاں راؤڈی شیٹر نے پہنچ کر اس سے بحث شروع کر دی. زخمی شخص کو دواخانہ عثمانیہ کو منتقل کیا گیا اور پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کیا ہے. منصور آباد میں سیتا راملو کلیانہ مہوتسو منایا گیا. رکن قانون ساز کونسل بی دیانند، صدر نشین اسٹیٹ پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن کے دامودر گپتا اور بی جے پی کے قومی قائدین مرلیدھر راؤ اور پرکاش شیکھر راؤ نے شرکت کی. ایک اندازے کے مطابق اس اتسو میں 5000 سے زائد بھکتوں نے درشن کیے. امین پور تعلقہ ضلع سنگاریڈی میں مقامی عوام نے 2 افراد کو جو مشتبہ حالت میں گم رہے تھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. ان دونوں کی شناخت جاوید اور واجد کیسے سے کی گئی ہے جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں. ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس پٹنچیرو بھیم ریڈی نے بتایا کہ محمد جاوید کے پاس سے ایک لائسنس یافتہ ریوالور بھی برآمد ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں علی پور موضع میں بعض اراضیات پر جاری تعمیراتی کاموں کی تصاویر بھی لے رہے تھے.